اونٹ آیا حضور کی خدمت میں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگ گیا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا، یہ تیری شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور دانہ اسے کم دیتا ہے۔ ایک اونٹ رات کے وقت رسی توڑا کے حضور کی خدمت میں آ گیا، پیچھے پیچھے مالک آ گیا، آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے تو عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کام کاج کرتا ہوں، گھر آتے دیر ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی، بستر پہ لیٹ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسے اپنے پاس باندھتا ہے، ساری رات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ تیری چرپائی کے نیچے جلتی رہتی ہے، اس اونٹ کو اس آگ کا سینک برداشت نہیں ہوتا، یہ رسی توڑا کر میرے پاس تیری شکایت کرنے کے لیے آ گیا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کو تیار، درخت حضور کی نبوت کی گواہی دینے کو تیار، مٹی کا پیالہ نبوت کی گواہی دینے کو تیار، پہاڑ نبوت کی گواہی دینے کو تیار۔ شیخ موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے اللہ اکبر استاد الحدیث تھے، احد کے میدان میں گئے، اللہ اکبر، چاروں طرف احد کے میدان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے، احد کے پہاڑوں مجھے بتاؤ کملی والا کیسا تھا اگر تم نے دیکھا۔ یہ کہنے کے بعد احد کے میدان میں شیخ موسیٰ البازی رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑھ کے رونے لگے، اتنا روئے ہچکی بن گئی۔ احد کے پہاڑ سے آواز آئی، کاش شیخ موسیٰ میرے پاس آ جا، میں تجھے بتاؤں آمنہ کا لال کیسا تھا۔ اللہ اکبر، پتھر کہنے لگے ہم نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا، حضور کی خواہش تھی مدینے میں اپنے پڑوس میں جنت البقیع میں دفناؤں۔ جب امیر حمزہ کا جنازہ جانے لگا، حضور علیہ السلام جنازے کے ساتھ جاتے رو رہے ہیں، اتنے میں آپ نے پیچھے سے کوئی آٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا احد پہاڑ آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا احد کیا بات ہے، تو کیوں چل رہا ہے؟ کہ کملی والے ایک عرض ہے اگر آپ مان لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کملی والے اپنے چچا کو میرے دامن میں سلا دو، آپ چچا سے ملاقات کرنے آؤ گے، میں احد کے پہاڑ کو آپ کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ساری انسانیت کے لیے میرا نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ مائی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن حضور پہ کوڑا نہ ڈالا، آپ نے قاضی کی عدالت میں فیصلے کے لیے نہ بلایا، آپ نے صحابہ سے مار نہ پڑوائی، بلکہ رحمت والا نبی خود دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، دروازہ بجایا، مائی بیمار تھی، بخار میں پڑی تھی، اس کی چھوٹی سی بچی دروازے کے قریب آئی، کہنے لگی کون؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ وہ بچی روتی اپنی ماں کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی آج تیری خیر کوئی نہیں، آج تو ہے ویسے بیمار۔ وہ دروازے پر بدلہ لینے آ گیا، اتنی مار پڑے گی، اللہ اکبر، آج تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھی عورت ڈر گئی اور ڈر کی وجہ سے بخار کی حالت میں اٹھی، گھر کے دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دروازہ بجایا، اس بچی نے دروازہ کھولا، اپنے ننھے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کملی والے ماں نہ سمجھ ہے اور اماں بیمار ہے، آج کچھ نہ کہنا، تیرے ہاتھ کا زور برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنی ماں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ حضور فرماتے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، میں نے اس چھوٹی سی معصومہ بچی کو کہا تیری ماں کہاں ہے؟ اس نے آنکھ کے اشارے سے بتلایا وہ چھپی بیٹھی ہے۔
آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا بدلے لینے آیا؟ میں تو عزتیں دینے آیا، میرے سے کیوں ڈرتی ہے؟ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، میری جھولی میں تو رحمت والی چادر ہے۔ اللہ اکبر، میں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا کرتا، میں تو ظلم کا بدلہ دعاؤں سے دیا کرتا ہوں، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس مائی کا، اس غریب عورت کا بچہ جس کے آنے سے پہلے اس کا باپ ہی اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں تو وہ یتیم ہوں، اللہ غنی، جسے کوئی دائی اپنی گود میں اٹھا کے نہ لے کے گئی، اس گھر سے کیا ملے گا؟ فرمایا پیغمبر دل چھوٹا نہ کر، ایک دائی آئے گی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہوگا، وہ تجھے گود میں لے کے جائے گی۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مسجد ہوگی، مجلس ہوگی، میدان ہوگا، پارک ہوگا، جلسہ ہوگا، محفل ہوگی، اور میرا نبی جہاں تیری ماں آمنہ کا ذکر آئے گا وہیں تیری دائی حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر آئے گا۔ میں تو اس مسکین عورت کا بچہ جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر سکے گوشت کو ہمر دستے میں کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، وہ عورت باہر آ کر رونے لگی، محمد جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا او مومنو میں نے تمہارے پر احسان فرما دیا۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی سب سے پہلی نشانی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن کی سب سے پہلی نشانی وہ میری محبت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، میری محبت میں اتنا دیوانہ بن جاتا ہے پھر دنیا سے غازی علمدین شہید کہنے لگ جاتی ہے۔ مومن کی سب سے پہلی نشانی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدیق مومن جس نے تل کے کپڑے بھی قربان کر دیے، صدیق مومن جس نے گھر کا سارا سامان قربان کر دیا، عثمان مومن جو پیغمبر دامن پھیلاتا رہا، عثمان جھولی میں ڈالتا رہا۔ او لوگوں، یہ دو ہستیاں ابو بکر عمر، تیسری مائی خدیجہ اسلام کی ملکہ، یہ وہ محسن اسلام ہے جنہوں نے اللہ کی عزت کی قسم اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، مومن کی سب سے پہلی نشانی غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندہ مانگا، جتنی جس کے اندر طاقت تھی بڑھ چڑھ کے لے آیا۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی، رحمت کائنات کی گھر والی، نبی کے بستر کی آج تک جو وارثہ بنی ہوئی ہے، کہنے لگی میرا باپ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اچانک اٹھا، کمرے کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں کمرے کی دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میں نے کہا ابو خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ میرا باپ رو کے کہنے لگا عائشہ دل کے اجالے میں یا سوئی دھاگا میں نے کلی سے لٹکا دیکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ ابا جان اس کا کیا کرو گے؟ کہ بیٹی ابو بکر نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، سوئی دھاگا بچا تھا، سوچ رہا ہوں وہ بھی جا کے نبی کے چندے میں دے آؤں، کسی فوجی کی وردی پھٹے سینے کے لیے ابو بکر کا سوئی دھاگا کام آ جائے۔ ایک صحابی ہے ابو عقیل رضی اللہ تعالی، مسجد نبوی سے اٹھ کے آیا، اپنی گھر والی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کہا ہے میری بد نصیبی، اسے بد نصیبی نہ کہوں تو اور کیا کہوں، آج جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کے چندے میں لا کے دے رہا ہے، میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔
ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گھر سے نکلے، بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بھی حضور کے چندے کے لیے کچھ جمع کرنے جا رہا ہوں۔ ساری رات یہودی کے باغ میں کنویں سے پانی نکال نکال کر اس کے کھیتوں میں دیتے رہے۔ صبح اس نے اتنی کھجوریں دی کہ صحابی ابو عقیل کی جھولی بھر گئی۔ صبح صبح لے کے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام مال لا رہے ہیں، گٹھڑی کی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی گھوڑے پر کوئی اونٹ پر مال لے کے آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں غلے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے، یہ جھولی کے اندر کھجوریں لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور کی خدمت میں یہ کھجوریں کس منہ سے لے کے جاؤں؟ مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کملی والے دیکھو تو صحیح، سارے چندے خود لے کے آئے، وہ تیرا ابو عقیل ساری رات محنت کر کے آیا، ایک کھجور کا دانہ اس نے خود نہ کھایا، نہ اپنی بیوی کے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے رکھا، سارے چندہ تیرے قدموں میں لے کے آئے۔ پیغمبر ابو بکر کا ابو عقیل کا چندہ خود لینے کے لیے جا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر آئے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہاں تک چھپے گا؟ تیرے بارے میں تو جبرائیل حکم کرنے تھے۔ ان غلوں پہ کھجوریں پھیلاتے رہے، پھر مصلی پہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا۔ فرمایا ابو عقیل سب کے صدقے اللہ نے قبول فرما لیے، لیکن جو تو نے صدقہ دیا اللہ آج آسمانوں پر فخر کر رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان ایمان والوں پہ کیا۔ اب ایمان والے کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، جو نبی پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ دوسری ایمان والوں کی علامت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، ان کی گھر والیاں، نبی کی گھر والیاں امہاتہم، نبی کی گھر والیوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ بات آسان سی، بات سادہ سی، جو آج نبی کی گھر والیاں، سیدہ عائشہ کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے اس کا ایمان سے کوئی حصہ نہیں۔ دو نشانیاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، ایمان والے کی دو نشانیاں، ایک تو نبی پر سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسرا نبی کی گھر والیوں کو اپنی ماں سمجھا ہوا ہے۔ اپنی ماں کہہ رہا ہے ساری کائنات کی عورتیں، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، بچیاں ہوں، بیویاں ہوں یا مائیں ہوں، ساری کائنات کی عورتوں کی عزت ایک طرف، نبی کی گھر والیوں کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پہلی آیت ربنا، پچھلے جمعے جو عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، سارے نبی خدا ہے، اللہ نے بھیجے، لیکن جب نبی آخر الزمان آئے تو بن مانگے نہیں آئے، مانگے سے آئے۔ ہر نبی کا ذکر ان کے آنے کے بعد ہوا، آمنہ کے لال کا ذکر آنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ ہر نبی دنیا میں آئے، ایک کے بعد آئے، بشر نے مانگا، بشر نے دیا۔ ساری رات کھڑا ہو کے جبرائیل ابراہیم علیہ السلام مانگے، ساری رات دعائیں، ابراہیم کرے، میرا گھر ابراہیم بنائے، بیت اللہ ابراہیم بنائے، بیٹے کے گلے پہ چھری ابراہیم چلائے، آگ میں ابراہیم کودے، بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں، جنگل میں، پہاڑوں کے دامن میں ابراہیم چھوڑ کے آئے، جھولی پھیلا کے ابراہیم مانگے، دو جبرائیل کو، دو جبرائیل کی گود میں، یہ انصافی نہیں تو کیا ہے؟ ابراہیم نے مانگا، ابراہیم کو دیا، بشر نے مانگا، بشر کو دیا۔ فرمایا لوگو، آیا تو بشر کی گود میں، آیا تو خلیل کی گود میں،
ہوں تمہارے میں سے لیکن تمہارے جیسا کوئی نہیں، میری عبادت بھی تمہارے سے علیحدہ، میری ریاضت بھی تمہارے سے علیحدہ، میرا تھوکنا بھی تمہارے سے علیحدہ۔ تم تھوکو، تمہارے تھوک سے نفرت کرے، میں تھوکوں، میرے تھوک کو میرے یار منہ پر ملنے لگ جائے۔ دنیا کا عام پانی بھی پانی کہلائے گا، زمزم کا پانی بھی پانی کہلائے گا۔ پانی جیسا تو ہے، پانی میں سے ہے، پانی جیسا کوئی نہیں۔ تورات، انجیل، زبور، اللہ اکبر، قرآن کتابوں میں سے ہے، لیکن قرآن ان کتابوں جیسی کوئی نہیں۔ سارے شہر شہروں جیسے ہے، اللہ اکبر، لیکن مدینے جیسا کوئی نہیں۔ سارے نبی نبیوں میں سے ایک دوسرے سے آئے، آمنہ کا لال بھی نبیوں میں سے آیا۔ فرمایا او لوگوں، بھیجا تو ابراہیم کی گود میں لینے والے کا وہ مقام نہیں جو گود میں آنے والے کا مقام ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، او لوگوں میرے پسینہ آئے، لوگ ادھر کی شیشیاں بنائے، کے طور پر اپنے ہاتھوں پہ ملے، اپنے جسم پہ ملے، لوگ میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگائے، لوگ میرے بالوں کو لے کر، میرے منہ مبارک کو لے کر وصیت کریں کہ قبر میں ہمارے چہرے پہ رکھ دینا۔ فرمایا میں اپنے بال اترواؤں، اللہ اکبر، خالد بن ولید جیسا صحابی میرے بالوں کو برکت کے طور پہ اپنی ٹوپی میں سلوائے۔ او لوگوں، ہوں تمہارے میں سے لیکن تمہارے جیسا نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي، اللہ کہہ رہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، او لوگوں جو میں نے قدرت کی نشانیاں بنائی، ہر نشانی سے میری پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک تمہیں نبی سمجھ نہیں آیا۔ ایک اور آیت، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم، لا عربی میں نا کو کہتے ہیں، یا لا اقسم بهذا البلد، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم، یا تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کوئی نہیں۔ لا کا معنی نہیں، اللہ کہتے ہیں اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء اکرام بیٹھے، نوجوان علماء اکرام کا، بوڑھے علماء اکرام کا طبقہ بیٹھا ہے، ان سے پوچھو یہ لام کیوں لگایا؟ وہ کہتے ہیں لام زائد لگایا۔ میرے عزیزو، سیرت کی بات ہو میں تجارت پہ کرنے لگ جاؤں، سیرت کی بات ہو میں حکومت پہ کرنے لگ جاؤں، لوگ کہیں گے دیکھو کہاں کی تقریر کہاں لے گیا۔ جب مجھے لوگ انگلی پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں تو لوگ عرش والے کو بھی کہہ سکتے ہیں لا اقسم، بات سیرت کی ہو رہی ہے، لا اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد، مکہ میں تیری قسم نہیں اٹھاتا، حجر اسود تیری قسم نہیں اٹھاتا، ملتزم تیری قسم نہیں اٹھاتا، مزاب رحمت تیری قسم نہیں اٹھاتا، حتیم تیری قسم نہیں اٹھاتا، مقام ابراہیم صفا مروہ میں تیری قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب میرے حبیب نے قدم رکھا اے شہر تیری قسم کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرا نبی تیرے پر آ کے قدم رکھا، مکہ میں اب زمینوں میں آلہ ہو گیا، مکہ شہروں میں آلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، جہاں پیغمبر قدم رکھے مکہ بن جائے، جہاں قیامت کی صبح تک آرام کرے وہ مدینہ بن جائے۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ پھر اللہ اپنی پہچان، پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا، آنے والا دعائے خلیل ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آنے والا احسان رب جلیل ہے، هو الذی بعث فی الامیین، آنے والا رب کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبی کو بھیجا، کس نے بھیجا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہی اللہ جس نے زمین آسمان کو بنایا۔